اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ سورۃ التحریم قرآن کریم کی سورت نمبر 66 اور اس کی آیت 6 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور اس جہنم کی عذاب آگ کے بارے میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر محافظ وہ فرشتے ہیں جو بڑے ہی سنگ دل، بڑے ہی سخت اور بڑے سخت گیر ہیں. کوئی وہاں سے بھاگ کر جانا چاہے تو وہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی کسی معاملہ میں کوئی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے. قرآن کریم کا یہ ایک مقام نہیں بلکہ قرآن کریم کے بکثرت مقامات پر اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم سے ڈرایا ہے. اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہا لوگو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپک کر آ جاؤ، بھاگ کر آ جاؤ. اور وہ جنت جس کی چوڑائی، جس کا عرض اتنا زیادہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. جنت اگر اللہ دے تو اس کی رحمت ہے. اگر ہم کہیں کہ اپنے عمل سے ہم جنت حاصل کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہم پر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم تو اس کا پورا شکر نہیں ادا کر پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو فرمایا میں بھی نہیں۔ اندازہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں فرما دیا کہ اے میرے نبی میں نے تیرے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا۔ اپنے عمل سے جنت پانا ناممکن، اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کے ساتھ جنت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اور اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، تو جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ اس آدمی کو مجھ سے بچا لے، اس آدمی کو مجھ سے محفوظ کر لے۔ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، 2 3 لفظ ہیں، کم از کم ایک دن میں ہماری زبان سے 3 مرتبہ تو نکل جانے چاہیے۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ، 2 3 کلمات ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن میں کتنی مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے، کتنی مرتبہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ کس سے پناہ مانگتے؟ 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ تائب ہوتے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جہنم میں اگر اللہ رب العزت ڈالے گا تو اللہ کو کوئی ہمیں جلانے کا شوق نہیں ہے۔ اگر جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو جہنم میں اللہ رب العزت کو پھینکنے کا، لوگوں کو جلانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس سے کتنے گنا زیادہ کرتا ہے؟ 70 گنا 100 گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کبھی آگ کے قریب نہیں چھوڑتی کہ بچہ ہے نادان ہے کہیں بڑھ کر آگ میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسے ہی ہمیں پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالتا جائے گا؟ اللہ رب العزت تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا غفار ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں نہیں جلانا چاہتا۔ لیکن جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ پر غالب آ کر زبردستی جہنم میں کودتے ہو۔ وہی معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں جہنم سے بچنے کی تاکید کی، بار بار ہمیں جہنم سے بچنے کی تاکید کی، لیکن ہم ہیں کہ اسی طرف وہی کام، ہمارے وہی کرتوت۔ اور اگر اللہ کسی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے تو اس کا عین عدل ہے، قطعاً ظلم نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما رکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر انصاف اور رحمت، میں نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ رہا ہے، رحمت اپنے پر لکھ رکھی ہے۔ وَغَلَبَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مجھے غصہ بھی آتا ہے لیکن میری رحمت غالب آ جاتی ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ بندہ
طاقت اس کی کتنی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانیوں میں کتنا دلیر ہو کر چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو جس طرح انسان معمولی چیونٹی کو مسل سکتا ہے، اللہ کے لیے تو انسان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن چھوڑا ہوا ہے۔ اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کے انعامات، ہر چیز کو دنیا میں استعمال کر رہا ہے، اسی کی نافرمانیاں کیے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی رحمت غالب ہے، وہ فوراً پکڑتا نہیں، لیکن جب پکڑے گا، پکڑنے کی باری آ گئی تو پھر ان بطش ربک لشدید، فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت، اس کی پکڑ میں جو آ گیا پھر وہ اگر بھاگنا چاہے تو وہ نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ رب العزت نے جہنم پر اگر کسی کو جہنم میں پھینک دیا اور وہ چاہے کہ میں اس سے نکل کے بھاگ جاؤں گا، فرمایا علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر وہ داروغہ رکھے ہوئے ہیں، وہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ نگہبان ہیں جو بڑے ہی سخت ہیں۔ آدمی باہر نکلنا چاہ رہا ہے، کنارے پہ کھڑا فرشتہ اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، وہ جہاں سے چلا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس میں کھانے کے لیے، اس میں پینے کے لیے کیا ہے؟ پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے ساری انتڑیاں بہہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ ذرا گرم چائے یا کافی کا گھونٹ منہ میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے آدمی کا؟ تالو جل گیا، سارا تڑپ گیا، ایک مرتبہ تو کہتا ہے کہ ہم یہ چھوڑ ہی دیں گے۔ ایک گھونٹ صرف، پورا کپ نہیں منہ میں ڈالا، ایک گھونٹ صرف۔ اور ابھی یقین جانیں، ہمارے آفس میں ایک ساتھی کام کرتے ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی ایک مرتبہ کوتاہی کیا ہوگی، کوئی قسمت میں لکھا تھا، کپ ایسے ہاتھ میں پکڑا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کپ میں ساتھ میں جو پکڑ کے آج کل سفری کپ نکلے ہوئے ہیں، پکڑنے والا ایسے دستہ سا بنا ہوا ہے، وہ بھی کاغذ کا، کپ بھی کاغذ کا۔ کہتے ہیں میں کپ ایسے پکڑ کے پی کے جیسے آدمی نیچے کرتا ہے، نیچے کیا تو وہ قبضہ ٹوٹ گیا اور وہ کپ میری گود میں گر گیا۔ یقین مانے کہ اب وہ دو کپ کاغذ کے اوپر نیچے رکھ کر کپ کو قبضے سے نہیں پکڑتا۔ ابھی مجھے کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں سے نہیں پکڑنا، اب دوسروں کو بھی نصیحت کر رہا ہے کہ یہاں سے نہیں پکڑنا، یہ کب ٹوٹ جائے کوئی نہیں جانتا۔ کیا گرا ہے اس پر؟ آگ نہیں گری، کافی گری ہے، چائے گری ہے، لیکن ایک مرتبہ گری ہے، کہتا ہے ساری زندگی میں کبھی میں اس جگہ سے پکڑ کے نہیں پیوں گا۔ اور جہنم جس میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، چاروں طرف آگ، علیہم نار موصدہ، 30واں سپارہ۔ جہنم ایسی آگ ایسی کہ چاروں طرف سے کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کہیں سے ذرہ برابر ہوا اندر نہیں آ سکتی کہ آگ کو ٹھنڈا کر سکے، اور ذرہ برابر آگ کا سینک یا اس کی گرمی باہر نہیں جا سکتی کہ آگ میں کچھ شدت کم ہو۔ اور پھر فرشتے مقرر ہیں، آدمی باہر کو بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کو دوبارہ واپس کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں دو اور اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ ولو بشق تمرہ۔ اور اگر کسی کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، بے شمار نعمتیں اس کے پاس ہیں، اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ رب العزت سے اس کی رحمتوں کا سوال کرے۔ اللہ انتہائی غفور رحیم، اللہ رحیم، غفور، غفار، کریم، اپنے بندوں پر مہربان اور شفیق ہے۔ وہ کسی کو جہنم میں پھینکنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے کرتوت ہیں کہ ہم کام ہی وہ کرتے ہیں کہ جہنم میں جائیں۔ قرآن کریم کا ایک مقام نہیں، بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو جہنم سے بچ جاؤ، اور پھر جہنم کا منظر کچھ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ تو ہر کسی کو جہنم میں سے گزرنا ہی ہوگا، ہر شخص۔
قرآن کریم میں سورہ مریم آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک مرتبہ تو ہر کسی کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ ہر شخص کو ہر حال میں جہنم جانا؟ تو فرمایا ہاں، ہر شخص کو ہر حال جہنم جانا ہی جانا ہے۔ جہنم جانا یقینی ہے، لیکن وہاں سے بچ کے نکل آنا یقینی نہیں۔ اب یہ جہنم میں جانا کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے پل صراط تو مشہور ہے نا، وہ پل صراط کہاں ہے؟ وہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اب جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں اس باریک، کہتے ہیں کہ بال سے باریک تلوار سے تیز پل، لیکن جتنا بھی باریک ہے، جتنا بھی کاٹ دار ہے، اللہ رب العزت جسے بچانا چاہے گا اسے وہ کاٹے گا نہیں، اسے وہ روکے گا نہیں۔ اپنے عمل کے حساب سے لوگ تیز گزرتے جائیں گے، کوئی گرتا پڑتا بھی گزر جائے گا، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو نیچے سے لوہے کے انکڑے، لوہے کے کانٹے دار نیچے سے کچھ پکڑنے والے ایسے آئیں گے کہ وہ اس کو پکڑ کر نیچے کھینچ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اس پل سے اللہ تعالیٰ سلامت ہم سب کو پار گزار دے۔ یہ ہے ہر کسی کا جہنم پر وارد ہونا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ جہنم پر وارد نہیں ہوگا۔ جہنم کے اوپر سے گزر رہے ہیں، جس کی قسمت میں نیچے گرنا ہے، جس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ نیچے گرے وہ گر جائے گا، جن کو اللہ رب العزت نے پاس کر دیا پار ہو گئے، وہ جہنم کے اوپر سے پار گزر جائیں گے، لیکن جہنم پر سے ہر کسی کو ایک مرتبہ گزرنا ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر اس معاملہ کو بیان فرمایا ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور جہنم میں جانے والے لوگ کون کون سے ہوگے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کریں یا قرآن کریم کے متعدد مقامات کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن کا جہنم کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ دنیا میں تعلق خود بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز جو آج میں ابھی نماز کے پہلے بعد اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، نماز پڑھ رہے ہیں اور کپڑا ٹخنوں سے نیچے زمین تک لگا ہوا ہے، شلوار ہے، پتلون ہے، جو بھی ہے زمین تک کپڑا پہنچا ہوا، اور مسجد کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا۔ جہنم میں جانے والے کام ہم بڑی دلیری سے کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں آ گئے، یہاں تو آپ کا نہ کوئی فیشن دیکھے گا، نہ یہاں آپ کے کسی فیشن کی ضرورت ہے، نہ آپ فیشن شو میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، عبادت کے لیے آئے۔ کم از کم اس حدیث میں مسجد میں آنے کے لیے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ٹخنے ننگے رہنے چاہیے۔ وہ شلوار ہو، قمیض ہو، تہمد ہو، دھوتی ہو، لاچا ہو، کچھ بھی ہو، ہر وقت چلتے ہوئے کھڑے آدمی کا ٹخنا ننگا رہنا چاہیے۔ لیکن کم از کم مسجد میں ہی صحیح۔ یقین مانے تعجب ہوتا ہے کہ کتنی صفوں کی صفیں، شاید کوئی آدمی ایسا نظر آئے گا جس کے ٹخنے ننگے ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار۔ نار کا معنی تو معروف ہے نا، جہنم۔ جس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوئے وہ جہنم میں گیا۔ جہنمیوں کے کاموں میں سے ایک یہ ہے، اور دوسرے نمازی ہی ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے چاہا اور جب چاہا۔ قرآن کریم 30واں سپارہ، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون،
وہ نمازی جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اپنی نمازوں سے لاپرواہ ہیں. اور نمازوں سے لاپرواہی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمیشہ کے بے نماز ہیں. ہمیشہ کا بے نماز تو ویسے ہی مسلمان نہیں رہتا. علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے حکم و تارک الصلاۃ. تارک نماز کا شرعی مقام کیا ہے؟ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کافر ہے. جو آدمی پکا بے نماز ہے وہ کافر ہے. یہاں پکے بے نماز کی بات نہیں، جب چاہا نماز پڑھنا شروع کر دی، جب چاہا نماز چھوڑ دی. یہ جہنمیوں والا کام ہے. یہ اپنے آپ کو اہل جہنم میں سے بنانے والے اہل ویل. ویل کیا ہے؟ ویل للمصلین، ترجمہ کیا جاتا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اور ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے نمازیوں کے لیے. یا اللہ ہم نماز بھی پڑھیں اور جہنم کا ٹکڑا بھی. فرمایا ہر نمازی نہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ان کے لیے جہنم. وہ لوگ جو ہر وقت غیبت اور چغلی میں چلتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے غیبتیں اور چغلیاں. کوئی ایسا کام اس میں سے آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بڑا پہاڑ توڑا. چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لیکن وہ اہل جہنم والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آپ کی سواری چند قبروں کے پاس سے گزری اور وہ بدکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبروں میں کچھ لوگ ہیں جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے. ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَلَكِنَّهُ كَبِيرٌ. یہ گناہ کوئی بہت بڑے بڑے نہیں، بظاہر بڑے نہیں لیکن در حقیقت بڑے. اور وہ گناہ کیا ہے؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک غیبتیں اور چگلیاں کیا کرتا تھا. جس آدمی کو قبر میں ہی عذاب شروع ہو گیا ہے، کیا خیال ہے آگے جا کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے؟ اس کا تو آغاز ہی برا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کا پہلا مرحلہ قبر ہے. جو قبر میں بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا. اور جس کو قبر میں عذاب ہو رہا اور اس کے عذاب دیے جانے کے نتیجے میں اس کی چیخ پکار چنگاڑ اتنی نکل رہی ہے کہ جانور بدک کر قبر کے پاس سے بھاگ گیا. کام کیا ہے؟ غیبت. جہاں بیٹھے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. وہاں والے اس کے خلاف، یہاں والے اس کے خلاف، عورتوں کے خلاف، مردوں کے خلاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو، غیبتوں چغلیوں کو اہل جہنم والا، آگ میں عذاب میں مبتلا ہونے والا کام قرار دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ. دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے، چینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. اب یہ بھی کوئی اتنا بڑا گناہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وہ کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا نہیں تھے. وَلَكِنَّهُ كَبِيرٌ، لیکن در حقیقت وہ گناہ بہت بڑا ہی تھا. سود کھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج یہ اتنا رچ بس چکا ہے کہ سود کے بارے میں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. پیسے ڈال دیے بینک میں، پڑے ہیں بینک میں، اب آرام سے بیٹھے کھا رہے. اور کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں دوسروں کو کہ دیکھو نوکری کا کیا پتہ ہے کب تک چلے گی، سروس کب چھوٹ جائے، کب ایگریمنٹ رینیو نہ ہو پائے. ایسے کرو، اچھی بلی رقم ایک ڈال دو. ایسے جیسے کہ بڑا کوئی نیک مشورہ دے رہا ہے. بدبخت انسان خود حرام کھا رہا ہے اور دوسرے کو حرام کھلانے کی ترغیب دلا رہا ہے. ایک اچھی بلی رقم بینک میں ڈال دو پھر مزے کرو. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں درہم و ربا، سود کا ایک درہم، اس کا گناہ کتنا ہے؟ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے. 36 مرتبہ، 36 زنیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان. اور ایک روایت میں آتا ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں الربا 70 بابن، سود کے 70 درجے ہیں. سود کے 70 درجے ہیں، ان 70 میں سے سب سے چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر.
کھلے عام دھڑلے سے کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں۔ سود رشوت ہمارے معاشرے میں گویا کہ عام ہو چکا، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت لعنت کرتے ہیں جس پہ وہ عام آدمی ہوگا، لیکن کوئی پرواہ نہیں، کچھ کام کرنا ابھی کرنا باقی ہے، پہلے سے رشوت کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ شروع کر لیا جاتا ہے۔ ایک دو نہیں، قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسے بہت سارے بار بار جھوٹی قسمیں کھانے والا، برے کاموں کے حکم دینے اور اچھے کاموں سے روکنے کی کوششیں کرنے والا۔ یہ برے کاموں کا حکم دینا ہے نا، ایک بڑی رقم ڈال دو، بھائی تمہاری تنہا تھوڑی ہیں، ادھر ادھر سے طرح ہاتھ مار لیا کر، خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی ہاتھ صاف کرنے کے طریقے بتاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بہت سارے کاموں سے ڈرنے کے لیے، بچنے کے لیے حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ان سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل جسد نبت من سحت النار اولی بہ، سنن ترمذی، مستدرک حاکم، مسند امام احمد اور سنن دارمی میں حدیث ہے، وہ گوشت جو حرام پر پلتا ہے، جو حرام کھا کھا کے بڑھتا ہے، النار اولی بہ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ گویا کہ جو آدمی اپنی اولاد کو ہمیشہ حرام کا لالہ کے کھلاتا ہے، وہ خود بھی جائے گا، ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ سورۃ تحریم آیت 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ خود بھی جہنم جا رہا ہے، ساتھ ہی گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے۔ فرمایا کل لحم نبت علی سحت، ہر وہ گوشت جو حرام پر پلا، حرام سے پروان چڑھا، فالنار اولی بہ، اس کے لیے جہنم ہی اولا ہے، وہ جہنم میں ہی جانے والا ہے۔ بیان کرنے والی، حدیث میں آتا ہے النائحہ اذا لم تتب، اگر بیان کرنے والی عورت توبہ کیے بغیر مر جائے جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اور اس کا کرتا کیسا ہوگا؟ اس کا کرتا یا اس کی شلوار جو ہے وہ من قطران، گندک کی، گندک جو آتش گیر مادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو گندک کی آگ، گندک کی شلوار، گندک کی قمیض پہنا دی جائے گی، آگ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آگ اس کو پکڑ لے گی۔ اور یہ کون ہے؟ نوحہ خوانی کرنے والی۔ یہ کتنی بڑی پارٹی ہے جو ہر وقت ہی نوحہ خوانی میں مصروف رہتے ہیں، شیعہ اور سنیوں میں بھی نوحہ خوانی ہوتی ہے۔ کسی کے یہاں مر گیا، بڑے اہتمام کے ساتھ نوحہ خوانی جو ہے وہ کی جاتی ہے، 2 دن 4 دن 7 دن 10 دن تک تو میرا خیال چلتا ہی رہتا ہے۔ جیسے کوئی مہمان عورت باہر سے آئی، گھر والی کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنا کھاتا شروع کر دیا، یہ سارے کے سارے کام۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ، صنفان، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں، آج میں انہیں دیکھ نہیں رہا لیکن وہ میرے بعد آئیں گے، اور وہ دونوں قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کوئی چیز ہے اور وہ غریبوں مسکینوں کو آتے جاتے مارتے پھرتے ہیں۔ غریبوں پر ظلم کرنے والے ہاتھوں میں کاذناب البقر، گائے جیسے کوڑا ہے کسی کے ہاتھ میں، اپنے مزارعین کو، اپنے ملازمین کو، اپنے اندر کام کرنے والے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وہ قسم ہے نساء عاریات کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، عورتیں ہیں بظاہر کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ ننگی ہوں گی، کپڑا اتنا تنگ سلا ہوا ہوگا کہ وہ ننگی ہوں گی، یا ان کے جسم کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں یا پھر نیچے سے چمڑا بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ لباس آج آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ میں ابھی نہیں دیکھ رہا، صنفان، 2 قسمیں ایسی ہیں من اہل النار، لیکن ساتھ فرمایا کہ وہ جہنم والی ہیں، میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ اور آج وہ دونوں قسمیں جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں۔
رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ یہ سر کے اوپر جوڑے بندھے ہوئے ہیں نا، کسی کا تھوڑا پیچھے کو لٹک رہا ہے، کسی کا دائیں کو لٹک رہا ہے، کسی کا بائیں کو۔ سر کے وسط میں جوڑا بنانا عورت کا، وہ جہنمی عورتوں کے کاموں میں سے۔ اور لباس صحیح استعمال نہ کرنا، بے پردگی اور عریانی، یہ بھی جہنمی عورتوں کے کاموں میں سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والمکر والخداع، مکر اور فریب کرنا اور کسی کو دھوکہ دینا، یہ بھی جہنمیوں کے کاموں میں سے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے بھری ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ کوئی بڑے بڑے یہاں دیکھیں زنا کا ذکر نہیں آیا، قتل کا ذکر نہیں آیا، چھوٹے چھوٹے چند گناہ جو ہیں اس خطبے کے دوران جمع کیے گئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے معاشرے میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور ہم انہیں انتہائی لاپرواہی سے، انتہائی ڈٹائی سے کیے چلے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اہل جہنم کے کاموں میں سے ہیں۔ وَوَيْلُ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، سورہ نور کے شروع میں یہ آیت بھی موجود ہے۔ جہنم ہے ان کے لیے، ویل و ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو مومنوں میں فحاشی پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے میڈیا نے مومنوں میں فحاشی پھیلانے کے لیے شاید قسم اٹھا رکھی۔ اس انداز سے مسلمانوں کو فحاشی پہ لگایا جا رہا ہے، اور میڈیا میں صرف وہی لوگ نہیں، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک آدمی خود ننگا کھڑا ہے، عورت ننگی کھڑی ہے، اس کو ننگا کرنے کے لیے پیچھے ہزاروں لوگ دوسرے موجود ہیں جو ذمہ دار ہیں اور مسئول ہیں۔ ہمارا معاشرہ اہل جہنم کے کاموں میں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اگر اپنے آپ کو سنبھالا نہ جائے تو یہ بہت ہی مشکل مقام ہے۔ آج یہ وقت آیا ہوا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف برائی ہی برائی، گناہ ہی گناہ، ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک بھی آنسو بہہ نکلا۔ رات میں کہیں وہ اکیلا ہوا اور اندھیرے میں کھڑا ہو گیا، اللہ رب العزت کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، آنکھیں بہہ پڑیں، آنسو چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جبکہ اس دن دوسرا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان، وہ انسان، وہ مسلمان جس نے اندھیرے میں اکیلے، خالین کا معنی اکیلے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کا اندھیرا ہو، اتنے لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اجتماع میں یاد کرنا اور بات ہے، جب آدمی صرف اکیلا ہو اس وقت اللہ سے اتنا ڈر جائے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فرمایا کہ اسے اللہ محشر کے میدان میں اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس آنکھ کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لے گا۔ وہ آنکھ، اس آنکھ والا شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، وہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اور وہ انسان جو اللہ کی راہ میں چلتا ہو اس پہ گرد و غبار پڑے، فرمایا وہ گرد اور جہنم کی آگ اکٹھی نہیں ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح کا مقام عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی صرف اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اتنا جہنم سے آدمی کو دور کر دے گا کہ گویا 70 سال کی مسافت اس کے اور جہنم کے درمیان ہو جائے گی۔ اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ ہم ہیں، ہمارے کردار، ہمارے کرتوت، ہمارے کام ہی ایسے ہیں کہ ہم زبردستی جہنم میں جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو جنت عطا فرمائے۔
وہ جنت جس کی نعمتیں بے شمار، وہ جہنم جس کے عذاب بے شمار۔ مولانا اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے کتاب الجنہ، اور انہی کی ایک کتاب ہے کتاب النار، یعنی جنت کے حالات اور ایک میں جہنم کے حالات۔ کبھی کبھی اس کتاب کا دونوں میں سے مطالعہ کیا کیجئے۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ نیک کام کریں، اور جہنم کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے بھی دل میں آتا ہے کہ یہ سود، یہ رشوت، یہ حرام کاریاں، حرام خوریاں ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ جہنم کے عذاب برداشت سے باہر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت آنک میں جلسہ چل رہا ہے، جن لوگوں نے جانا ہو وہاں بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے ہیں۔ شیخ یاسر الجابری جو رات صبیحہ میں تھے، اور شیخ معراج ربانی صاحب اور شیخ توصیف الرحمان صاحب، ان تینوں کے خطابات وہاں ہیں، اور ابھی جمعہ کی نماز کے بعد شروع کر کے وہ رات عشاء تک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ جمعہ کی نماز کے بعد سنت مسجد میں پڑھتے ہوں تو 2 یا 4 پڑھتے ہیں؟ 2 یا 4 پڑھتے ہیں، جواب تو آپ نے دے دیا، صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں جمعہ کی سنتیں پڑھے وہ 4 پڑھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر 2 پڑھی، تو اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی 2 پڑھ لے تو گزارا ہو جائے گا، جائز، لیکن 4 پڑھے تو افضل ہے، مسجد میں 4 پڑھنی چاہیے۔ یہ 2 ڈیویڈیز ہیں کفار کی عیدوں میں شرکت کی حقیقت۔ یہ جو ہمارے ہولی دیوالی میں شریک ہو جاتے ہیں، ہیپی کرسمس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں، ان کے بارے میں، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں یہ 2 ڈیویڈیز ہیں، ان حضرات کے پاس ان کو چاہیے۔ سورہ کہف جمعہ کو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ نماز سے پہلے، بعد؟ اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں سورہ کہف کو پڑھنے کے لیے 2 طرح کی حدیث آئی ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے دن، اور ایک یہ ہے کہ جب چاہے کوئی پڑھے۔ جمعہ کے دن سے بھی کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی سورہ کہف کی پہلی آیات پڑھتا ہے، پوری سورہ کہف پڑھتا ہے، پہلی اور آخری 10 آیات احادیث میں آتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ اس فضیلت کو پالے گا، اس کے لیے جمعہ کا دن اولا ہے، لیکن جب چاہے پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی ایسی پابندی والی بات نہیں ہے۔ مومنین اور مسلمین میں کیا فرق ہے؟ جس طرح کہ انبیاء اور رسولوں میں فرق ہے، انبیاء اور رسول ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن رسول کا ایک درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ مسلمان اور مومن بھی ایک جیسے ہی ہیں، لیکن مومن کا ایک درجہ مسلمان سے زیادہ ہے۔ سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، لوگوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ مومن نہیں، مسلمان کہو۔ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، جب جیسے جیسے نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکاتیں ادا کرے گا، حج کرے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلے گا، ایمان بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب مسلمان رہے گا ساری عمر، اسلام اس کا محفوظ ہے، ایمان کبھی زیادہ کبھی کم، گناہ زیادہ کرنے لگا، ایمان چھوٹا ہوتا گیا، گناہوں سے بچتا گیا، ایمان بڑا ہوتا گیا۔ ایمان اور اسلام، مومن اور مسلمان یہ انتہائی قریبی ہیں، لیکن مومن کا درجہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ مومنوں کو بخش لے، تو جتنے مومن روئے زمین پر کبھی رہے ہیں اس آدمی کو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ کام کیا ہے، صرف اتنا کہ یا اللہ تمام مومنوں کو بخش دے، اتنا اگر وہ کہہ دیتا ہے تو اس کو جتنے مومن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہیں تمام مومنوں کے برابر نیکیاں مل جائیں گی، لاکھوں، کروڑوں، ملینوں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف بعض لوگوں کو عادت ہے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، یہ دعا جو ہے کی جاتی ہے مسلمان مردوں عورتوں، مومن مردوں عورتوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی صرف مسلمین کہہ دیتا ہے تو مومن آٹومیٹک اس میں آ جاتے ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتے ہیں۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو بخش لے، مسلمان مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، مومن مرد بھی آ گئے، مومن عورتیں بھی آ گئیں، یا اے اللہ تمام مومنوں کو بخش دے۔
مومن تو ہوگا ہی وہ جو پہلے مسلمان ہے۔ چاروں امام جو کہ بہت بڑے بڑے عالم ہیں، کیا ان کے پاس صحیح احادیث نہیں پہنچی تھیں؟ کیونکہ کافی مسائل احادیث کے مطابق نہیں ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ ان تک بہت ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، کیونکہ احادیث کے مجموعے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ ان کے زمانے تک وہ مجموعے موجود نہیں تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے بہت سارے مسائل احادیث کے خلاف ہو گئے، لیکن وہ انشاءاللہ بری ہیں، کیونکہ چاروں امام یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب ہماری بات، ہمارا فتویٰ کسی صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تو صحیح حدیث کو لے لو، ہمارا فتویٰ چھوڑ دو۔ امام تو بری ہو گئے یا نہیں؟ لیکن یہ مقتدی بری نہیں ہوں گے جو امام کے یہ کہہ جانے کے باوجود بھی امام کی بات کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عمل غلط ہے۔ ڈکار آنے کے بعد کیا کہنے کا حکم ہے، اور تیز آواز میں ہوا خارج کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ساری باتیں کتب حدیث میں موجود ہیں، فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف جمائی لیتا ہے، تیز زور سے ہوا خارج کرنا منہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جائے پخانہ سے بھی، جو منہ سے ہوا خارج کرتا ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے، کپڑا رکھ کے اس کو دبانے کی کوشش کرے۔ اتنا لمبا منہ کھول کے ہا کی آواز کرنا یہ جائز نہیں۔ آواز کو بھی بند کرے، ہوا کو بھی بند کرے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب منہ سے آواز نکالنے کے لیے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی اور راستے سے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرے۔ بلا وجہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی آواز نکالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جمعہ کے روز سورۃ الکہف ایک ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یہ پہلے بھی بات ہو گئی ہے۔ جمعہ کو پڑھیں یا کسی دن بھی پڑھیں، یہ بہت ہی فضیلت والی صورت ہے اور ثابت ہے۔ اگر کوئی قرض دار حج کرنا چاہے تو کیا پہلے حج کر سکتا ہے اور بعد میں قرضہ اتار سکتا ہے؟ جتنا حج میں خرچہ آتا ہے اتنا ہی اس پر قرضہ بھی ہے۔ اگر اس کے قرض خواہوں نے اس کو اجازت دے دی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ حج کر لو، یا اس پر اتنا قرضہ ہے وہ قسطوں میں دے رہا ہے، کمپنی میں کٹ رہے ہیں یا کسی جگہ کٹ رہے ہیں، وہ حج کر لے، اس کا حج صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مفتی کی بات پر عمل کرو گے اور اگر وہ کوئی غلط بات ہوگی تو مفتی گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کا فتویٰ ہے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا، آپ کو دنیا جہان کی اور کوئی خبر نہیں تھی، مفتی جانے اور اس کا گناہ جانے۔ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہیں اور مفتی حضرات فتویٰ دے چکے ہیں اور ان کا وہ فتویٰ غلط ہے، جیسے ابھی کسی نے لکھا ہے کہ اماموں کی کچھ باتیں حدیث کے خلاف ہیں، امام کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری بات حدیث کے خلاف ہو، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ اب امام گناہ گار نہیں، تم گناہ گار۔ لیکن اگر کسی کو اور کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت ہے کہ ایک ہی مفتی ہے اور اس وقت اسی سے مسئلہ پوچھ کے اس نے عمل کرنا ہے، اب مفتی غلط فتویٰ دے گا تو وہ اپنا گناہ بھگتے گا۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں دوسری رائے صحیح تر بھی موجود ہے لیکن یہ مفتی چونکہ میرا ہے، تو پھر آپ بھی ساتھ ہی ذمہ دار ہیں۔